لہم عذاب فی الحیات الدنیا. اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا فیصلہ سنا دیا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو اب پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں نے جتنے جرم کیے، غلط حرکتیں کی، غلط چیزیں کی، اللہ نے ان کا ذکر کیا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جرائم کی سزا سنا دی کہ تمہاری سزا ہے کیا جن سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. تو دنیا میں کیسے عذاب ہوگا؟ آخرت کا عذاب تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. دنیا کا عذاب جن سے، مثلا ان کو قتل کیا جائے گا. قتل کیسے کیا جائے گا؟ ان کے خلاف جہاد ہوگا اور پھر ان کو قید کیا جائے گا، اور پھر میدان جنگ میں ان کا مال غنیمت بنے گا، ہمارے پاس آئے گا، مسلمان ایمان والوں کے پاس جن سے. تو بعض مفسرین نے کہا کہ اچھا ان پر جو دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے. جو دنیا میں کافروں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، یعنی اب اللہ نے ان کے جرائم کی سزا سنا دی. ان کے جرائم کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اچھا دنیاوی تکلیفیں اور آخرت وہ میں نے آپ کو بتا دی. مفسرین نے کہا کہ ان پر دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے، وہ بھی ان کی سزا ہے. تو اس پر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ بات ذکر تو کافروں کا ہو رہا ہے ان آیات کے اندر کہ یہ جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کی سزا ہے، تو دنیا میں مصیبتیں تو مسلمانوں پر بھی آتی ہیں. تو پھر کافر اور مسلمان کا فرق آپ یہاں پر کس طریقے سے بیان کریں گے جن سے؟ تو مفسرین نے اس کا جو جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ گناہ گاروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو گناہ گاروں کے، اب ایک ہیں گناہ گار اور ایک ہیں نیکوکار اور ایک ہیں کافر مشرک. تین چیزیں ہو گئی نا. کوئی بندہ آپ کو سوال کر دے کہ جناب یہ باتیں آپ بات کر رہے ہیں کہ کافروں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی ان کا عذاب ہے، تو پھر مسلمانوں کے اوپر بھی تو مصیبتیں آتی ہیں دنیا کی بات، دنیا کے اندر. پھر اس کو آپ کیسے اس کی جسٹیفیکیشن آپ دیں گے؟ اب گناہ گار ہیں اور نیکوکار ہیں اور کافر ہیں. تو گناہ گاروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. گناہ گاروں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ. ایمان والے، ایک بندہ نکلا، اس کے نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اس کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، تو کیا ہوگا؟ ایک مصیبت ہی ہے نا یار. باہر نکلا، پاؤں میں کانٹا لگ گیا، تکلیف آ گئی نا، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی. مصیبت کیا ہوگا؟ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو گناہ گاروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نیک لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ صبر کرنے کے بعد ان کے بلندی درجات کا سبب ہے. ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. انبیاء، اولیاء، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. صبر ان بے حد و حساب ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں ان کے درجات، مقامات، ان کی نیکیاں جو ان سے ہیں. اور کافروں کے اوپر جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے لیے سزا کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن اصل سزا ان کی عذاب آخرت میں جن کو عذاب دیا جائے گا وہ بہت سخت اور بہت زیادہ وہ خوفناک ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے. وما لہم من اللہ من واق. اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. جن کافروں کا ان آیات کے اندر ذکر گزرا.